رات کو میری آنکھ اچانک کھٹکے کی آواز پر کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اپنے بستر پر اٹھا۔ مجھے صحن میں عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دو لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہوں۔ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اس وقت وہاں پر کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے پہلو میں دیکھا جہاں پر سارا موجود نہیں تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے باہر نکل گیا، لیکن وہاں پر چاروں طرف سکون پھیلا ہوا، دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب میں دوبارہ کمرے میں آیا تب مجھے سارا واش روم سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو کوسا کہ میں نے اسے واش روم میں کیوں نہیں چیک کیا۔ لیکن میرا دھیان ابھی بھی باہر موجود لوگوں پر اٹکا ہوا تھا، کیونکہ ان کی آوازیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ میں اسے اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ صبح میں نے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ فی الحال میں نے سارا کو کچھ بھی نہیں بتایا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی دیر تک میں سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بیوی بھی جاگ رہی۔ میں نے اسے آواز دی تاکہ اپنی تسلی کر سکوں، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ یقیناً وہ سو رہی تھی یا پھر سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ میری ماں ہر وقت مجھے سارا کے خلاف بھڑکاتی رہی، اور اگر میں کبھی سارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ الٹا مجھے باتیں سنانے لگتی اور رونے بیٹھ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کی بات پر یقین کروں۔ ان دونوں میں سے مجھے کوئی بھی سچا معلوم نہیں ہو رہا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ امی سارا کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ پہلے ہی دنوں سے انہوں نے میرے کانوں میں سارا کے خلاف زہر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ امی کی یہ چال میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، اسی وجہ سے کوشش یہی کرتا کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دوں۔ دوسری طرف ہر روز سارا کی امی کے ساتھ لڑائی ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارا تیز زبان کی مالک تھی، اس سے کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی عادی تھی، لیکن یہاں پر میری امی کا سوال تھا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا، ہر بار وہ مجھے یہی کہہ دیتی، ٹھیک ہے اگلی بار ایسا نہیں کروں گی، لیکن پھر وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتی۔ رات کافی دیر تک میں سونے کی کوشش کرتا رہا۔ صبح فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگی۔ اگلے دن مجھے آفس سے چھٹی تھی، اس وجہ سے میں نیند پوری کر کے لیٹ اٹھا۔ جب میں جاگا تو معمول کی طرح مجھے صحن سے امی اور سارا کے اونچا اونچا چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی کل ہی تو میں نے ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر سمجھایا تھا کہ بچوں کی طرح مت لڑا کریں، لیکن انہوں نے میری بات کو کسی خاطر میں ہی نہیں لیا۔ میں تیزی سے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے معلوم ہوا امی سارا کے فون کی وجہ سے اسے باتیں سنا رہی تھی۔ امی کا کہنا یہ تھا کہ سارا ہر وقت کسی نہ کسی سے فون پر باتیں کرتی رہتی، اور پھر جب وہ اس کے قریب جاتی ہیں تو وہ فون کاٹ دیتی، یا پھر یہ بہانہ کر دیتی ہے کہ اس کی امی کا فون تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری امی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ میں نے خود انہیں ایک بار محلے کی کسی عورت سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، جب وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے دل میں اس عورت کے لیے نفرت ڈال کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، مجھے اس لڑکی پر الزام ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ تب اپنی امی کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے پیدا کیا تھا، میری پرورش کی تھی، لیکن اگر میں ان کی بات مان لیتا تو یہ سارا کے ساتھ زیادتی تھی۔ لہٰذا میں یہی کوشش کرتا تھا کہ ان دونوں کے مسئلے ان دونوں تک ہی محدود رہیں، میں ان میں اپنی ٹانگ مت اڑاؤں۔ میں نے ایک نظر سارا کی طرف دیکھا جو چارپائی پر بیٹھے ہوئی تھی اور مجھے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی اور امی سے کہنے لگا، بس کر دیں امی، اس بیچاری پر الزام لگانا بند کر دیں۔ بیٹا ابھی تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، جب تم یہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھو گے تب میں تم سے پوچھوں گی کہ تمہاری ماں ٹھیک تھی یا غلط۔ میری ماں جذباتی ہو کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں سارا کے پاس بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینے لگا، لیکن آج سارا کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بہت بری طرح
ٹوٹا ہو۔ وہ بار بار اپنے میکے جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس کے میکے جانے کا سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں سارا کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ اب کہ اگر وہ چلی جاتی تو یقیناً ناراض ہو کر ہی جاتی، اور پھر اسے منانے میں 1 مہینہ لگ جاتا۔ یہ سوچ کر ہی میرا سر چکرانے لگا۔ میں اسے بہلا پسلا کر کمرے میں لے گیا اور اس سے وعدہ کیا کہ شام کو اسے کھانے پر لے جاؤں گا۔ شام کو مقرر وقت پر میں اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ میں نے امی کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا اور اس سے وعدہ کیا کہ شام کو اسے کھانے پر لے کر جاؤں گا۔ شام کو مقرر وقت پر میں اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ میں نے امی کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ چونچلے تم ہی اٹھاؤ، مجھ سے یہ سب ڈرامے نہیں ہوتے۔ سارا نے مجھے شکایتی نظروں سے دیکھا کہ میں نے امی سے کیوں پوچھا ہے۔ حقیقت میں ہی جانتا تھا، اگر میں امی سے نہ پوچھتا تو بعد میں مجھے یہی طعنہ سننے کو ملتا کہ میں ماں کو بالکل بھول گیا ہوں۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اسی وجہ سے میں نے ان سے پوچھ لیا تاکہ بعد میں وہ اس بات کو لے کر مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ وہاں پر بیٹھے ہمیں تھوڑی ہی دیر ہوئی جب سارا نے کھانا آرڈر کیا۔ ہم کھانے کا انتظار کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، جب میں نے دیکھا کہ سارا کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ سارا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اسے بے چینی سے پوچھا، لیکن سارا نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میرے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پر مختلف لوگ تھے جو آ جا رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر سارا کو کیا مسئلہ ہوا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ اب اس کا چہرہ کسی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی، لیکن میری مسکراہٹ نہ جانے کہاں پر کھو گئی تھی۔ مجھے سارا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس کا وہ زرد چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ایک دم سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، بس ہلکی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ایک شخص کو دیکھ لیا تھا، اس کے چہرے پر ایک بہت بڑا کٹ کا نشان لگا ہوا تھا جو اس کے چہرے کو کافی خوفناک بنا رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھا نہیں گیا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ معاف کرنا، میری وجہ سے تم اتنا زیادہ پریشان ہوئے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، لیکن میں نے زیادہ ضد نہ کی کیونکہ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا، لیکن اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا، اور یوں ہم کھانا کھائے بغیر ہی گھر واپس آ گئے۔ لیکن میرا دھیان بار بار آج کے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ گھر آ کر سارا بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے کافی بے چین نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر اس کے بعد وہ چھت پر چلی گئی اور وہاں پر ٹہلنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں پھنسی ہو۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے اعتماد میں لینا چاہا کہ وہ مجھ سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر سکتی، لیکن اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شاید اس سب کی وجہ سارا کا کمرے میں نہ ہونا تھا۔ کافی دیر تک تو میں لیٹا اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ واپس نہ آئی تو مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صحن میں بیٹھی ہوگی، لیکن جب وہ مجھے صحن میں بھی نظر نہ آئی تو میں اس کی تلاش میں چھت پر چلا آیا۔ وہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ چھت پر لگے بلب کی ہلکی سی روشنی میں اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے سارا کو آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ گھڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور تیزی سے کال کاٹ دی۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگی۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہارا مسئلہ سنے بغیر تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں نے اسے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ خاموشی سے میرے چہرے کو گھورتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی،
کہ میری ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی ہی اس کی موت کی خبر ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کی دوست کی مغفرت کی دعا کی۔ نہ جانے کیوں مجھے ابھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ڈالی۔ اس نے تیزی سے اپنا موبائل اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب، شاید وہ بھی میری ناگواری کو نوٹ کر چکی تھی، اسی لیے اس نے بات تبدیل کر دی اور مجھے نیچے چلنے کے لیے کہا۔ اب میرے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں گھوم رہی، تو کیا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ واقعی سارا ہر وقت کسی نہ کسی سے کال پر بات کرتی ہے، اور جب وہ قریب چاہتی ہیں تو وہ کال کاٹ دیتی ہے؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو اب میرے ذہن میں گردش کر رہے۔ میرا دماغ بار بار مجھے الارم دے رہا تھا کہ سارا پر اندھا یقین مت کرو، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو اس سے محبت میں گرفتار تھا اور آنکھیں بند کر کے سارا پر اعتبار کرتا تھا۔ میں نے اپنے دماغ کو ہر طرح کی سوچوں سے آزاد کیا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ ساری رات بھی میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن میں دوبارہ آفس سے لیٹ ہو چکا تھا، اسی وجہ سے میری دوبارہ سے چھٹی ہو گئی۔ سارا بے چینی سے پورے گھر میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ وہ 3-4 بار مجھ سے لڑائی بھی کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میرا گھر میں ٹہرنا اسے پسند نہ آیا ہو، اور اس بات کا اظہار وہ اپنے 2-3 کاموں کے ذریعے کر چکی تھی۔ آج میں سارا کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا، اور ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی وہ سارا کا اپنے موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا تھا۔ صبح سے میں نے دیکھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا موبائل کہیں بھی نہیں رکھا۔ وہ صبح سے اپنے موبائل کو پکڑے گھوم رہی تھی۔ جب وہ برتن دھو رہی تھی اس دوران بھی اس نے اپنا موبائل اپنے ساتھ رکھا۔ جب یہ سب امی نے دیکھا تو اسے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سارا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے فون اپنے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ یکدم ہی زرد ہو گیا۔ ابھی بھی اس کی ویسی ہی حالت ہوئی جو ریسٹورنٹ میں ہوئی، لیکن میں نے فی الحال اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں نے خاموشی سے اس کا موبائل لے لیا، لیکن اس پر لاک لگا ہوا ہے۔ میں نے ایک نظر سارا کی طرف دیکھا اور اسے لاک کھولنے کے لیے کہا۔ اب سارا کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا۔ وہ خود پر قابو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ دوسری طرف میرا شک پکا ہو گیا تھا۔ مجھے واقعی میں لگنے لگا تھا کہ یہ کسی اجنبی شخص سے باتیں کرتی۔ یہ احساس مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا تب تک میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اس معاملے پر زیادہ سوچوں گا۔ کچھ دیر گزر چکی لیکن ابھی تک سارا نے لاک نہیں کھولا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے اسے دوبارہ لاک کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے آہستگی سے موبائل میرے ہاتھوں سے لے لیا اور لاک کھول کر میرے حوالے کر دیا۔ اب وہ کبھی فون کو اور کبھی میرے چہرے کو دیکھ۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا موبائل چیک کرتا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے موبائل وہیں پر رکھا اور دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ سامنے میرا بچپن کا دوست کھڑا تھا۔ اپنے دوست کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل خوشی سے کھل اٹھا، اور پھر میں نے گھر والوں کو بتا کر اس کے ساتھ ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا۔ تقریباً رات کے وقت میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اچانک میرا دھیان سارا کی فون کی طرف اور آج کے دن ہونے والے واقعے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سوچنے لگا، اب تک تو وہ سارا موبائل خالی کر چکی ہو۔ اپنی اس سوچ پر میں خود کو ہی ڈانٹنے لگا۔ آخر میں اپنی بیوی پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ لیکن پھر اس کا کانپنا اور اس کے چہرے کا زرد ہونا بھی مجھے سکون کی سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ لہٰذا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے میں امی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر امی کو خوشگوار حیرت ہوئی، اور پھر وہ ساتھ ہی مجھ سے شکایت کرنے لگی۔ آج کیسے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ امی کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ واقعی میں کافی عرصے کے بعد ان کے پاس گیا تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ آج میں امی کے پاس کیوں آیا ہوں۔ میں نے خاموشی سے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اتنے عرصے بعد مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ محسن، میں تمہیں دوبارہ سے سمجھا رہی ہوں، اپنی بیوی پر نظر رکھو ورنہ وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میں نے یکدم آنکھیں کھولی اور امی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم میری بات کو جو مرضی رنگ دو،
लेकिन मैं एक चीज अच्छी तरह से जानती कि वो हम लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रही है, और जो कुछ वो छुपा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज भी तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया हो कि वो कैसे तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दे रही। अगर वो वाकई सच्ची होती या उसने कोई गुनाह या गलती ना की हो तो तुम्हें अपना मोबाइल फौरन देती थी। अम्मी, खुदा के लिए खामोश हो जाएं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता और ना ही इस बारे में कुछ सुनना चाहता। मैं आपके पास सुकून के 2 लम्हे गुजारने के लिए आया हूँ, मैंने झिंझिलाते हुए कहा। न जाने क्यों मुझे सारा की बुराई अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर अम्मी ने गहरी सांस ली और फिर खामोश हो गई। थोड़ी देर अम्मी के पास गुजारने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आया। मैं अपने कमरे में वापस दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि जब मुझे अंदर से बातें करने की आवाजें आईं। थोड़ा गौर करने पर मुझे मालूम हुआ सारा किसी से कॉल पर बात कर रही थी। वो लहजे से काफी परेशान नजर आ रही। यूं उसकी बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, सारा के जिस्म को एक झटका लगा और मोबाइल उसके हाथ से जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और अपने बिस्तर पर रख दी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप कब आए? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने खाना भी नहीं खाया। सोचा था कि आप आएंगे तो आपके साथ ही खाऊंगी। उसने इंतहाई होशियारी से अपना मोबाइल साइड पर रख दी और मुझे सवालों में उलझा दिया। मैंने भी अभी उससे किसी भी किस्म का सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। अंदर ही अंदर मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। मुझे उससे बेवफाई की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने और माहौल के मुताबिक उससे बातें करने लगा। उसके साथ खाना खाने के बाद मैं दोबारा अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया। अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था जब अचानक घर से कॉल आई। अम्मी का नंबर देखकर मैं परेशान हो और खैरियत की दुआ करने लगा। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, अपनी अम्मी की गुस्से भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी, ये जरा अपनी बीवी को फोन करके पूछो ये कहाँ पर चली गई है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, ये हमारी नाक के नीचे जरूर कोई ना कोई ये हमारी नाक के नीचे जरूर कोई ना कोई गुल खिला रही है। मैं तो उस वक्त से खौफजदा हूँ जब सारे मोहल्ले वालों को इसकी हरकतों का पता चल जाएगा। फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हर कोई हम पर थू थू करेगा। अम्मी न जाने क्या क्या बोल रही, जबकि मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अटका हुआ था कि सारा बताए बगैर घर से बाहर निकल क्यों गई। ऐसा पहले भी काफी दफा हो चुका था। पहले भी अम्मी कई बार मुझे कॉल करके बता चुकी थी, लेकिन मैंने उनकी बातों का यकीन नहीं किया था। वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि मुझे लगता था कि अम्मी सारा को पसंद नहीं, इसी वजह से वो उस पर इल्जाम लगाती। लेकिन जब मैंने सारा की मशकूक हरकतें खुद देखी तो मुझे अपनी अम्मी की बातों पर यकीन आने लगा। अब मेरा दिल दोबारा से बेचैन हो चुका था। हजारों तरह के सवालात थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे कि सारा कहाँ पर गई हो, वो किससे मिल रही हो, क्या वो वाकई मुझे धोखा दे रही है या उसकी कोई मजबूरी है। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अब मेरा दिल काम से बेजार हो चुका, मैं चाहकर भी काम नहीं कर पा रहा। मैंने अपने बॉस से जाकर छुट्टी के लिए कहा। मेरी बात सुनकर मेरा बॉस मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन, फिर यकीनन उसे मेरी हालत का एहसास हो चुका था। इसी वजह से उसने मजीद कुछ कहे बगैर मुझे छुट्टी दे दी। लेकिन इसके साथ साथ ये वार्निंग भी थी कि अगली बार वो मुझे जॉब से निकाल देगा। अब मेरा रुख अपने घर की तरफ था। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर में पहुंच गया। उसी वक्त सारा भी घर के अंदर दाखिल। मुझे वहां पर देखकर वो हैरान रह, यकीनन वो मेरी वहां पर मौजूदगी की तवक्को नहीं कर रही। तुम इस वक्त कहाँ गई थी? मैंने उससे डायरेक्ट सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर वो हड़बड़ा गई और जल्दी से कहने लगी, अम्मी की तरफ गई थी। छोटी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, अम्मी के पास कोई भी नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली। वो मेरे सामने ही मुझसे झूठ बोल रही। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारा के घर भी कॉल की और उनसे सारा के बारे में पूछा था, लेकिन उसकी अम्मी ने तो साफ लाइल्मी का इजहार किया था। और अभी सारा मुझे बता रही है कि वो उनके घर से होकर आई है। मैंने तो इस बार भी इसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अब इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता, मैं देखना चाहता था आखिर वो कौन है जिससे वो मेरी गैर मौजूदगी में मिलती रही। ऐसा कौन सा शख्स है जिसने सारा को मेरी मोहब्बत भुलाने पर मजबूर कर दिया। अब मैं सारा की हरकतों को नोट करने लगा, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं होने देता। मैं उससे वैसे ही बात करता था
जैसे पहले किया कर। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। मैं अपने रब से यही दुआ करता कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो गलत नहीं, क्योंकि मैं सारा की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तकरीबन रात का वक्त था। अचानक मेरी आंख हमेशा की तरह सारा कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने पूरे घर में जाकर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं दोबारा अपने कमरे में आकर लेट गई। अचानक मेरी नज़र कमरे के वॉशरूम पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे वहाँ से हल्की हल्की बातों की आवाज़ आने लगी। मैं तेज़ी से वहाँ से उठा और वॉशरूम के दरवाजे के करीब जा खड़ा हो गया। अब मुझे सारा की आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही थी। वो कॉल करने वाले को डांट रही थी कि वो उसे रोज़ रोज़ कॉल ना किया करे। वो मेरी मौजूदगी में उससे बात नहीं कर सकती, लेकिन यूं लग रहा था जैसे सामने वाले को उसकी बात से कोई फर्क ना पड़ रहा। सारा मुझे काफ़ी परेशान और झंझलाई हुई लग रही। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे कैसे मिलने के लिए आ सकती? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं तुमसे मिलकर आई हूँ। रोज रोज मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब तो मुझे लगता है कि मोहसिन मुझ पर शक करने लगे हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। अगर मैं पकड़ी गई तो ना सिर्फ मेरा बल्कि तुम्हारा भी बहुत नुकसान। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल मैं तुमसे आकर मिलूं। अभी मैं कॉल बंद करें, कहीं ऐसा ना हो मोहसिन जाग जाए। ये कहकर सारा ने फोन बंद कर दिया, जबकि मैं दोबारा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और यूं जाहिर करने लगा जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। थोड़ी देर बाद सारा मेरे बिस्तर पर आकर बैठी। मैंने अंधेरे में उसके वजूद को देखा। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। यकीनन वो दोबारा किसी गहरी सोच में डूब चुकी। सो जाओ, काफी देर हो गई है। ना चाहते हुए भी मैंने उसे सोने की हिदायत की। मेरी आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी और मुझसे पूछने लगी कि आप कब जागे। उसकी बात सुनकर मैं फीका सा मुस्कुरा। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसे कह दूं कि जब तुम किसी और इंसान से मिलने के लिए वादे कर रही तब मैं वादों को सुन रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही जागा। चलो तुम भी लेट जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। ये कहकर मैंने उसकी तरफ करवट ली। थोड़ी देर बाद वो भी सोने के लिए लेट गई। अगले दिन मैंने अपनी माँ को हिदायत की कि जब भी सारा घर से बाहर निकले आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो इसी बात पर खुश हो गई कि मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया। आखिर मैं अब उनकी बात पर यकीन कैसे नहीं करता। मैंने खुद अपनी आंखों से सारा की हरकतें देखी और अपने कानों से सारा को किसी इंसान से बातें करते हुए सुना था। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर मैंने उसे किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे दूंगा, चाहे इससे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंचे। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बेवफाई नहीं। मेरी खुशकिस्मती के उस दिन मुझे जल्द ही ऑफिस से छुट्टी हो गई। मैंने घर कॉल करके अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि सारा कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकली। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी अपने घर से थोड़ी दूर ही खड़ी कर दी और सारा के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सारा घर से बाहर निकली। उसने अपने चेहरे को चादर से ढांपा हुआ था। वो आगे पीछे देखे बगैर तेज तेज चलती जा रही। वो इस कदर जल्दी में थी और इस कदर डरी हुई कि उसने मेरी गाड़ी को भी नोट नहीं किया। वो तेजी से रिक्शे में बैठी। मैं रिक्शे का पीछा करने लगा। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद रिक्शा एक बहुत बड़े घर के सामने जाकर रुका। सारा तेजी से रिक्शे से बाहर निकली और उस घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे शदीद रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा तो मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अब सच जानना भी जरूरी हो गया था। लिहाजा मैं अभी सारा के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई नौकर, कोई चौकीदार, कुछ भी नहीं था। सारा यूं इस घर में दाखिल हो रही थी जैसे वो उसका अपना ही घर हो। और फिर लाउंज में जाकर मैं ठिठक गया। सामने का मंजर देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सारा के साथ कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई खड़ा था, जिसने कुछ अरसे पहले एक लड़की को घर से भगाकर शादी कर ली थी और दूसरे मुल्क चला गया था। उसकी इस हरकत से सब खानदान वाले हमसे नाराज हो गए थे। अचानक ही अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और वो वफात पा गए थे। अम्मी उसे ही अब्बा की मौत का जिम्मेदार समझती थी, इसीलिए उससे बात भी ना करना चाहती। सब घर वालों का उससे राब्ता खत्म हो चुका था, सिवाय सारा के। सारा ने मुझे देखा तो परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे भाई ने
جلدی سے مجھے بتایا کہ وہ سارا بھابھی کے کہنے پر ہی پاکستان آیا ہے، اور اب سارا بھابھی یہ چاہتی ہے کہ میں اماں سے مل کر ان سے معافی مانگ لوں، کیونکہ مجھے اماں کے سامنے جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، کیونکہ جس لڑکی کے لیے میں نے سب گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا اس لڑکی نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس مشکل وقت میں سارا بھابھی نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا، اسی وجہ سے میں پاکستان آ چکا ہوں، اور اب اپنی والدہ اور بھابھی کے ساتھ اپنی بہنوں جیسی بھابھی سارا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ آپ سب مجھے ابا کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اسی لیے گھر سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اب مجھے پتا چل گیا تھا سارا کسی اور سے نہیں بلکہ میرے بھائی سے رابطے میں تھی، اس کے غلط ارادے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف ہم لوگوں کو دوبارہ ایک کرنا چاہتی تھی، اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے بھائی کو گلے لگایا اور پھر ان دونوں کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ امی بھی احسن سے مل کر بہت خوش ہوئیں، ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی، اب وہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔